السلام علیکم ناظرین، آج سپریم کورٹ میں پاکستان کے اداروں کا پول بھی کھلا، کلی بھی کھل گئی جب دو ادارے جو دو بڑے اہم ادارے کسی بھی ملک کے بڑے اہم ادارے ہوتے ہیں ان کے جو سربراہ ہیں آج سپریم کورٹ میں عدالت کے روبرو حاضر ہوئے۔ ایک طرف چیئرمین ایف بی آر، دوسری طرف چیئرمین نیب۔ کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ بار بار جب عدالت کی طرف سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، حضور نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی جواب ایسا خاطر خواہ میری سامنے یا میری نظر سے تو نہیں گزرا جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ چیئرمین نیب یا چیئرمین ایف بی آر کے پاس پینما کا یا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس کا کوئی جواب موجود ہوتا۔ بڑی دلچسپ مکالمے آج سننے کو ملے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ چیئرمین نیب نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ستمبر 2016 میں جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ گیا وہ پہلا موقع تھا جس وقت اس کیس کے اوپر بات ہوئی، اور چیئرمین نیب نے بتایا ان کو، انہوں نے یہ کہا کیونکہ ہمارے پاس کوئی درخواست لے کر نہیں آیا اس لیے ہم نے اس پر کارروائی نہیں کی، جس پر جسٹس عظمت سعید صاحب نے ان سے کہا کہ نیب کا وہ قانون پڑھ کے سنائیں جس کے تحت اور مطابق ان کو ضرورت تھی کہ کوئی درخواست گزار آتا اور اس کے بعد ہی کارروائی ہوتی، یعنی خود کر سکتی تھی نیب، لیکن نیب نے کچھ نہیں کیا۔ بار بار کسی ریگولیٹر کا ذکر کرتے تھے۔ عدالت نے پوچھا ریگولیٹر کون ہے؟ وہ ریگولیٹر پھر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے پائے گئے، لگتا ہے ایسے ہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ اشارہ اسی طرف سے آئے گا۔ کچھ چیزیں جس کی طرف اشارہ کیا سپریم کورٹ نے، اس نے آج جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہا کہ اگر میلس ان لا، جو کہ بہت آبویس ہے، انہوں نے کہا بڑی سامنے نظر آ رہی ہے بدنیتی، اگر ہم نے فیصلے میں لکھ دیا کہ بدنیتی تھی نیب کے فیصلے میں تو چیئرمین نیب کو گھر جانا پڑے گا۔ لگتا ہے ایسے ہی ہے، یہ لکھ دیا جائے گا۔ اب دیکھیں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کیا کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے انٹیروگیٹ سوال کیوں نہیں پوچھا جو ایکیوز تھا، جس پر الزام تھا، یہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں سوال پوچھا گیا، جس پر جواب انہوں نے دیا کہ جی ریگولیٹر نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا آپ کو ریگولیٹ کون کرتا ہے؟ بڑا بنیادی سوال تھا، ان کا تو کوئی ریگولیٹر نہیں ہے نیب کا۔ پھر بڑے گھر کی طرف اشارہ ہوا۔ جو میرے لیے سب سے کلنچنگ سوال تھا یا جو آبزرویشن تھی کورٹ کی، when an honest person، یعنی ایک دیانتدار آدمی کے سامنے یہ رکھا جائے جو آپ کے سامنے رکھا تھا تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا وہ اس کے اوپر اپیل فائل کرے گا یا نہیں؟ اور the answer is yes، وہ فائل کرے گا۔ یعنی ان کا کہنا تھا کہ he is not an honest person، جو چیئرمین نیب۔ یہ عصمت سعید صاحب نے کہا۔ پریسیڈنٹس کے بارے میں اٹارنی جنرل نے سوال اٹھایا، نے کہا کہ جی ایسی مثال نہ سیٹ کریں کہ وزیر اعظم کے خلاف اس طرح کا کیس اور فیصلہ ہو۔ عدالت نے کہا اگر ہوتا ہے اس طرح کا پھر ہونا چاہیے ایسا ہی فیصلہ آنے والے وقتوں میں بھی، اگر آپ کے ملک کا وزیر اعظم ایسے کسی کیس میں آئے تو پھر ایسا ہی فیصلہ اور ایسے ہی کیس دوبارہ چلنا چاہیے۔ سو بڑا مشکل دن تھا پاکستانی اداروں کے لیے، میرا خیال ہم سب کے لیے بڑا مشکل دن ہے کہ ہمارے جو اوقات ہے ہمارے اداروں کی وہ ہمارے سامنے۔ ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہیں، روف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ مولا بخش چانڈیو صاحب کراچی سے ہیں، تسنیم نورانی صاحب سابق فیڈرل سیکرٹری۔ میں صرف جاننا ان سے یہ چاہوں گا میرے ادارے آج نورانی صاحب اس حالت پہ کیوں ہیں؟ کیا سارے ادارے، ساری بیوروکریسی سپائن لیس بیوروکریسی بدنیت بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، یا یہ کچھ لوگ ہیں جو چند اداروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یا بے ایمان اور سپائن لیس نہیں ہے، بس آج کل بیوروکریسی میں ایسا ہی مال آ رہا ہے؟ سر تسنیم نورانی صاحب کا لنک ڈاؤن ہو گیا، ابھی حالانکہ نظر آئے تھے۔ فواد چودھری صاحب یہ اچھا بیسیکلی ایک تو دیکھیں چلے ہم تو پارٹی ہیں، لیکن اس کا جو معاملہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا کور ایشو ہے، جو عمران خان نے بات روز کی ہے اور اس کیس سے شروع ہونے سے پہلے بھی اور ہمارے پروگراموں میں بھی، آپ نے بھی، روف کلاسرا صاحب نے، تمام لوگوں نے جو بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ یہی کہا ہے کہ ادارے کس طرح سے زوال پذیر ہیں۔ اور آج جو جج صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی، کھوسہ صاحب نے، کھوسہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ آپ اس آپ وہ پریویلیجڈ آدمی ہیں جن کو ہٹایا نہیں جا سکتا، لگانے والا بھی آپ کو نہیں ہٹا سکتا۔ اب اتنی بڑی بات انہوں نے کی اور انہوں نے کہا آپ اپنے کیریئر کے پینیکل کے اوپر ہیں یہاں پر، لیکن اللہ نے جواب نہیں دینا۔ یہ بڑا ایک پاکستان میں پرابلم ہے، اتنا بڑے میں ذرا تسنیم نورانی صاحب سے اگر سوال سے اگر اجازت دیں تو شروع کر لوں۔ نورانی صاحب، کیا میں نے جو آپ سے سوال پوچھا تھا سر، پہلے وہی دہراتا ہوں، کیا یہ اوقات ہے ہماری بیوروکریسی کی
کیا سپائنلیس ہے, بدنیت ہے, بے ایمان ہے, کچھ لوگ ہیں سب ایسے ہی ہیں, یا بیوروکریسی میں آج کل ایسے ہی مٹیریل ہے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بیوروکریسی میں جب بندے آتے ہیں, آپ کبھی سول سروس اکیڈمی میں جائیں اور ان سے انٹریکٹ کریں, تو بہت ہی اچھے اور بہت ہی قابل بچے اور جذبے کے ساتھ اور آئیڈیلزم کے ساتھ آتے ہیں. اس کے بعد جیسے نوکری کی منزلیں طے کرتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ میرٹ جو ہے اس کی یہاں کوئی قدر نہیں ہے. ان کو پتہ لگتا ہے کہ حاکم جو ہے وہ اس کا غلط یا صحیح آرڈر ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ والا جو کوئی بہت سمارٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا یا بہت انصاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا حاکم کے خلاف اس کے کوئی سفارشی کے خلاف کارروائی کر رہا تھا, میں نیچرل لیول کی بات کر رہا ہوں, یہ ساری پروڈکٹ انہی کی ہے جو اوپر آئے ہوئے ہیں. تو وہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی وہ تو اس کے خلاف کوئی کیس بن گیا یا اس کو سسپینڈ ہو گیا. نتیجتاً جو بالکل بندے جو کمپرومائز نہیں کرتے, وہ ان کا کام بھی ہوتا ہے کہ وہ کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں نوکری کرا, او ایس ڈی لگے ہوتے ہیں نا سر, جگہ کرا لے, یا پھر او ایس ڈی لگ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں سر اگر اجازت ہے تسلیم نورانی صاحب, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ حکمرانوں کی بات مانیں گے تو آپ نوکریاں کریں گے, اگر نہیں مانیں گے تو آپ کھٹے لائن لگیں گے, باہر رہیں گے. تو بیوروکریسی نے من حیث القوم یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پھر مانے, پھر حاکموں کی بات مانو اگر اپنا کریئر بہتر کرنا ہے اور اچھی پوزیشن پہ لگنا ہے تو. اچھا, اس میں بتاؤں کہ جو مارشل لاء کا دور ہوتا ہے نا, خاص طور پہ چند پہلے سال مارشل لاء کے وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں, اور اس پہ افسران جو ہیں وہ میرٹ پہ لگ جاتے ہیں, میرٹ پہ کام بھی کرتے ہیں, بیکاز ان کو وہ جانتے نہیں کسی افسران کو, ان کا کوئی مائکرو آبجیکٹو نہیں ہوتا, بڑا آبجیکٹو تو ہوتا ہے, اس میں بیوروکریسی حائل نہیں ہوتی. تو وہ ایک دور آتے ہیں چند جس میں کہ یہ اس قسم کی جو ہے میرٹ پہ کوئی لوگ پنپ جاتے ہیں. بٹ بائی اینڈ لارج انفارچونیٹلی اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور ہے پیپلز پارٹی کا بھی, خاص طور PMLN کا, انہوں نے یہ ایک چیز دریافت کر لی ہے یا ایجاد کر لی ہے کہ لائلٹی جو ہے وہ 90% آف دا ریکوائرمنٹ ہے بیوروکریسی میں. لائلٹی یعنی آپ وفادار جو ہے کلاسز صاحب کی طرف آپ جائیں گے, میں ایک پوائنٹ صرف ایڈ کر لوں کہ فوجیوں نے بھی ایک کام انشور کیا کہ اپنے ادارے میں تو ہم میرٹ رکھیں گے پروموشنز اور پوسٹنگز میں, لیکن بیوروکریسی میں جب وہ بھی آئے ہیں تو انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا جو کہ سیاسی حکومتیں کرتے ہیں, کیونکہ کام لینا تھا. اللہ صاحب, یہ نیب چیئرمین آپ نے بھی دیکھا ہوگا, الحمدللہ نے بڑی اچھی باتیں کی, چیئرمین FBR نے بھی کی. کیا یہ ملک کے اداروں کی یہی اب مستقبل ہے؟ ایسے ہی ہوگا کہ ہم بڑی بڑی تقریریں کریں گے آ کے, جناب ہم نے اس ملک کو ترقی کے اوپر ڈال دیا, ادارے کدھر کھڑے ہیں؟ یہ کھڑے ادارے آپ کے, یہ اداروں کے اوپر. کاشف, یہ بڑا اہم سوال ہے, اس پہ بات کرتے ہیں کہ الاؤ کریں. جو تسلیم نورانی صاحب نے باتیں کی ہیں, میرا اس پہ دل ایک دو کامنٹ کرنے کو چاہ رہا ہے. انہوں نے جس طرح یہ بابوز کو مظلوم بنا کے پیش کیا ہے نا, یہ مظلوم نہیں ہے. یہ ذرا تھوڑے سی یہ لوگوں کو جو بیچنے کی سودا کوشش کی ہے نا, میں نہیں ایگری کرتا. 20 سال سے میں بیوروکریسی کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں. دے آر دا کرمنلز, دے آر دا پرائمری پرابلم. ان کی مرضی کے بغیر اگر تسلیم نورانی صاحب جو سیکرٹری داخلہ تھے, یہ اگر سائن نہیں کرتے تھے نا, تو وہاں پہ چودھری نثار علی خان صاحب ہوں, وہاں فیصل صالح حیات ہوں, یا وہاں پہ آپ کے من حیدر ہوں, وہ چائے کا کپ نہیں پی سکتے تھے. دے آر دا کولیبریٹرز, یہ کولیبریٹ کرتے ہیں کرمنلز کے ساتھ, یہ ان کو آ کے مدد کرتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں, طریقے بتاتے ہیں کہ مال کیسے بنانا ہے, کہاں سے بنانا ہے. اپنا انہوں نے ایک پاؤ گوشت انہوں نے پورا اونٹ ذبح کر کے کیسے رکھنا ہے. یہ بیوروکریٹ سارے جانتے ہیں. اتنے مظلوم نہ بنے, اتنے اچھے نہ بنے. سنیں, یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے جی میرٹ یہاں پہ کچھ نہیں ہے. یہ تو سارے CSS والے یہ میرٹ پہ آتے ہیں. I know personally sir, young police officers, young DMGs سر آتے. روب صاحب دو ڈسٹنکشنز کر لیتے ہیں. میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے. مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کو گریڈ ہم نے بہت دیکھی ہے بیوروکریسی کے اندر. ریٹائر ہو جاتے ہیں نا آپ کو فیڈرل سیکرٹری, اس سے اچھا کوئی پاکستان میں بندے کوئی نہیں ہوتا, ان سے اچھے کوئی افیسر ہی کوئی نہیں ہوتے. ان سے گفتگو کروا لیں, آرٹیکل لکھوا لیں, ان کو بیوروکریٹک آپ کے سسٹم پہ ان سے آپ کسی سیمینار میں گفتگو کروا رہے ہیں, ٹی وی پہ لیکچرز کروا لیں. آپ مجھے بتائیں, ایک چلو ہماری اپنی تعریف ہوگی, آپ پہ دباؤ نہیں آتے, میرے پہ نہیں آتے, ارشد شریف پہ آج کل نہیں آئے ہوئے. عامر متین 2 سال جابز وہاں اپنا لوز کر کے بیٹھا رہا ہے اس کے جناب مشرف دور میں. یہ شاہین صبائی پہ نہیں آئے تھے, یا وہ نصرت جوید پہ نہیں آئے تھے, ان پہ نہیں آئے تھے. یہ کیا آپ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے ایک پوری قوم کو ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ آف بیوروکریسی کا بتا رہے ہیں کہ بیچاروں کو پتہ چلتا ہے مجھے یہاں پہ پوسٹنگ نہیں ملتی. ہیل ود دا پوسٹنگ یا نہ لیں, آپ کو تنخواہ تو ملتی رہتی ہے.
آپ لوگ بیسیکلی اسی رولنگ ایلیٹ کو کرپٹ کرتے ہیں, آپ ان کو طریقے بتاتے ہیں, اپنا حصہ لیتے ہیں اور بعد میں بیٹھ کے ہمیں سمجھاتے ہیں نہیں یار یہ تو بیچارے تھے, مظلوم تھے. بیسیکلی آپ کی بیوروکریسی میں یہ لوور مڈل کلاس آ رہی ہے, ان کا کوئی کنوکشنز نہیں ہے, ان کے کوئی ویوز نہیں ہے لائف کے بارے میں, اخلاقیات کی کمی آتے ہی اخلاقیات نہیں ہے. دھند جہاں سے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں یونگسٹرز تو بڑے اچھے آتے ہیں. نہیں میں ٹو ہارش پروبیبلی آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ان کو دیکھ کے نا مجھے ایک منٹ ٹھہریں, آج یہ جو آپ کا ڈی ایم جی کا جو آیا ہوا تھا زکوٹا جن آیا ہوا تھا, یہ آپ کا آپ کے کہاں سے آئے ہیں؟ دونوں یہ فوج سے ادھر آیا, یہ جو چیئرمین نیب ہے فوج سے ٹرانسفر ہوئی. آج آپ رو جو رہے ہیں, آپ جو رو رہے ہیں سارے, آپ جو سارے رو رہے ہیں بیوروکریسی کی وجہ سے رو رہے ہیں. اگر یہ لوگ اپنا آ کے کام کر رہے ہوتے, عدالتیں یہ سوال کر رہے ہوتے جو آج آپ مجھے بتا رہے ہیں. بیسیکلی آپ کا بیوروکریٹ کرپٹ ہے, وہ اسی سسٹم کا بینیفیشریز ہے. یہ ہمیں کہانیاں نہ سنائے کہ مظلوم ہے, وہ ظالم ہے. بیوروکریسی نے فیصلہ کر لیا ہم نے اسی طرح ہونا ہے, بالکل فیصلہ کر لیا, اور سیاستدان کو اس طرح کی بیوروکریسی سوٹ کر گئی ہے. اٹ از اے میرج جس میں دونوں نے ایک دوسرے کی وہ کہتا نا وہ آپ نتیجے پہ کاشف پہلے 5 منٹ میں پہنچ گئے. اس کے بعد پروگرام بند بھی کر دینا, آپ کا پروگرام ہو گیا ہے. میں بریک کے بعد نورانی صاحب آپ بھی, میں معافی چاہتا ہوں آپ کا بار بار کنیکشن لوز کر رہے ہیں. مجھے ذرا موقع دیں, میں تھوڑی سی آپ کو میں آ رہا ہوں سر بریک کے بعد. بار بار آپ کا اور مولانا چانڈی صاحب کا کنیکشن خراب ہو رہا ہے, میں ذرا بریک کے بعد واپس آئیں برائے مہربانی. یہ گلوب صاحب کی جو بات ہے کہ آخر ہم نے اصولوں پہ ساروں نے ہم نے پوزیشنز لی ہیں, چھوڑیے آپ کی تو وہ تنخواہیں بھی نہیں جو تنخواہیں ہماری, اور ہم ان کو چھوڑ کے سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی اپنے اصول پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو رؤوف صاحب کا سوال تو بڑا جینوئن ہے کہ اگر اصول پہ کھڑے ہیں پھر کمپرومائز تو کرنا, کمپرومائز کیوں کرتے ہیں؟ اس کا میں جواب دیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس ملک کے ادارے کس حد تک بے بس ہو چکے ہیں, یا لوگ اور ان اداروں میں کام کرنے والی بیوروکریسی اور سیاستدان. اب رؤوف کلاسرا صاحب, تسنیم نورانی صاحب, آپ نے ان کو سنا, آپ کو 1 انچ دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کی سٹرینگتھ ہو, جو کہ ہوتی ہے انسان کے اندر سٹرینگتھ, اگر آپ نے ٹھیک کام کرنا ہو نا سر, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غلط کام نہیں کروا سکتی ہے. پھر کیوں غلط کام کرنے کو تیار ہیں یہ لوگ؟ بہرحال بات یہ ہے کہ رؤوف کلاسرا صاحب آج پتہ نہیں کسی سے لڑکے آئے ہیں یا انہوں نے بندوقیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سرکاری افسران ریٹائرمنٹ کے بعد یا جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد جو بولتے ہیں نا, وہ کم از کم آپ کا متبادل رائے دیتے ہیں اور مفت بولتے ہیں, کوئی پیسہ نہیں چارج کرتے. سو دیئر فور ان کو آپ ان کی زبان نہ بند کریں, کیونکہ وہ تو ایک آپ کو اپنی تجربے کی بیسس پہ اندر کی زبان بتاتے ہیں, اپنی بات کوئی نہیں کرتے کہ بھئی میں نے یہ کیا. تو دیئر فور وہ ایک تجزیہ آپ کو دیتے ہیں, وہ کرنے دیے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے میرا خیال ہے, میں تو خود کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کہ بھئی بیوروکریسی جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہی اور وہ ٹھیک کر رہی ہے, مگر ایک ماحول کی میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں کر رہی. ادارہ جو ہے وہ اپنے ماحول میں بنتا ہے. انسان, ہر بندہ جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. فوج میں چلا جائے تو وہ بڑا زبردست بہادر ہو جاتا ہے, سول سروس میں آئے تو وہ کرپٹ اور بیکار ہو جاتا ہے. تو ماحول کی بات جو ہے اس کو اپنا کریں. اتنے سینئر لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں صرف پوسٹنگز لینے کے لیے, یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ بیوروکریسی. آپ دیکھیں آج یہ قمر زمان صاحب کا, اس سے بڑا زندگی میں سول بیوروکریٹ اور چیئرمین FBR, یہ جو اپنا قمر زمان, اس سے بڑے اب بیوروکریسی میں آپ کیا اور اچیو کر سکتے ہیں. اور آپ ان کا ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ عدالت میں کس طرح سے کھڑے تھے اور کس قدر ان کا باڈی لینگویج کیا تھی. کتنے اچھے جواب دے رہے تھے سر. مجھے تو خوشی ہوئی کہ میرے اداروں کے سربراہ آج سپریم کورٹ میں ہے. یعنی آپ یقین کریں, اس سے بڑی شرمندگی کیا ہوگی سر کہ عدالت آپ سے کہے کہ آپ کس جگہ بیٹھیں کہ آپ کو نہیں پتا ہے, اور وہ آگے سے وہ یعنی ابھی تک ان کا استعفیٰ آ چکا ہونا چاہیے تھا. وہ چاہتے ہیں کہ یہ عدالت ان کو فارغ کرے, جو ان کو کرے گی فارغ. اگر میں ان کی جگہ ہوتا شرمندگی سے میں تو وہاں سے نکلتے ہی استعفیٰ دے دیتا. بالکل. دیکھیے میں بتاؤں کہ چیئرمین نیب کی جو نوکری تھی اس کے لیے بہت لوگوں کو آفر ہوئی, بہت لوگوں نے ریفیوز کیا, اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ آفر کیا. وہ دونوں اپوزیشن پرکھنے میں شامل نہیں ہوئے. سو دیئر فور ایسی چیز نہیں ہے کہ اس قسم کی نوکری میں جس کو پتہ ہے کہ وہ نبھا نہیں سکے گا بندہ, وہ لیتا. تو کچھ لوگوں نے جو لی وہ اپنے مطلب ہر قسم کے بندے ہیں سروس میں. یہ کہنا کہ 100% خراب ہیں, 100% نااہل ہیں, وہ درست اگر نہیں ہے. مگر جو ظاہر ہے کہ اس قسم کی نوکریاں تلاش کرتے ہیں, اس قسم کی نوکریوں کے اپنے آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں, اور وہ لیکن اگر معافی چاہتا ہوں 70 سے 80% بھی خراب ہے نا,
تو ادارہ گل سڑ گیا ہے آپ کا. میں معافی چاہتا ہوں, یہ بھی کر لینا 20% کی اچھائی سے ہمارے ملک کو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ 2 لوگ ہیں, 2 قسم کے لوگ ہیں. ویسے میں اگر اجازت ہے میں چانڈیو صاحب کو بحث میں لے آؤں, 2 قسم کے لوگ ہیں. جس 20% نے نہیں کرنا نا, انہیں کام بھی نہیں کرنا. سالے 80% جب 2 نمبر ہوگا چانڈیو صاحب, اس ملک کا کون بھلا کرے گا جی؟ کیا کدھر جائے گا یہ ملک؟ اور یہ بیوروکریسی بیک بون ہے اس ملک کی. میں آپ سے اور کلاسرا بھائی سے بھی بالکل 100% متفق ہوں. اور جتنے بھی ریٹائر افسران ہوتے ہیں, خاص کر ٹاپ کے بیوروکریٹس, اب آپ ان کو دیکھ لیں, وہ بڑے اچھے ہیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں سب برے نہیں ہوتے, سب اچھے نہیں ہوتے. لیکن اگر یہ کلاسرا صاحب معاملہ سمجھ نہیں رہے ہیں, اگر یہ سب چپ ریٹائرمنٹ کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے, تو ہم سب سے بڑے مذہبی اسکالر ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ اتنے بڑے انٹلیکچوئل ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ ہمارے سیمینار ویران ہو جائیں گے, اخباروں کے اکثر کالم خالی ہو جائیں گے, دینی جو تبلیغ کے لوگ ہیں وہ بھی کم ہمارے پاس ہو جائیں گے. یہ سارے عالی شان کام ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے, حقوق العباد بھی ہے, اور یہ کرنا ہے, اور تاریخ یوں کہہ رہی ہے, جاگرافیہ ایسے تبدیل ہوتی ہے. یہ سارے کام ریٹائرمنٹ پر میں ان کو تنقید نہیں کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے عباسی صاحب, اس ملک کے ادارے آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو گئے ہیں. اب اس اسٹیج پہ پہنچ گئے. میں ایک ادارے کو نہیں کہہ رہا, سیاستدان بھی بحیثیت ادارے کے, میں تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں, آہستہ زوال پذیر ہوئے. اب اس اسٹیج پر ہے کہ نئے سر سماج کی تعمیر ہوگی, نئے سر ہر چیز بنے گی, اقدار تبدیل ہو گئے. نئے سر سے کون بنائے گا؟ وہ لوگ جنہوں نے پرانی چیزیں خراب کی ہیں چانڈیو صاحب, یہ لوگ بنائیں گے. آپ کے سی ایم کا خط میں نے دکھایا سر, آپ کے ایک بیوروکریٹ نے پلی بارگن کی, کروڑوں اربوں روپے واپس کیے, سی ایم صاحب نے ان کو معاف کر کے نوکری پہ واپس لگایا ہے. ابائی صاحب, آپ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے, آپ ایک سوال پوچھ رہے, ایک پل کے لیے مجھے اجازت دے کہ بنائے گا کون؟ ساری دنیا میں ایسے کئی مثال ہیں جہاں بنانے والا ایک بھی نہ تھا. ایسے بحرانوں میں قومیں مبتلا ہوئی ہیں, اچانک کہاں سے نجات دہندہ نمودار ہوتا ہے, اسی بدیوں میں سے نکلتا ہے. کمل کے پھول کی طرح گندے پانی میں نکل پھول کھلتا ہے, اور سارے ملک کو بتا کہ میں کمل ہوں. آپ کئی ملک, میں ابھی تفصیل میں بحث میں نہیں جا رہا ہوں, کون کرے گا؟ حالات خود, اللہ تعالیٰ خود اس کو اللہ کے رحم و کرم میں چھوڑ دے اس ملک کو نا روح صاحب, پھر اللہ کے رحم و کرم میں چھوڑ دینا جی. آپ بھی خواہ خیر میں خواہ غصہ کرتے رہتے ہیں. ابا صاحب ذرا سن تو لے, ذرا سن تو لینا, ذرا سن تو لے. کس کو پتا تھا یہ افیم کھانے والی قوم میں جہاں ایک بھی قومی غیرت کا آدمی نہیں تھا, ایک نکلے گا پوری چائنا کو تبدیل, کون تھا؟ آپ ایسے دنیا کئی ممالک ہے. ہم اپنے مذہبی نام لے سکتے ہیں کہ تصور نہیں تھا. حالات خود جنم لیتے ہیں, جنم سے خود انسان آدمی حالات سے جنم لے کر نجات دہندہ بن کے سامنے آئے گا. یہ جو لوگوں میں بیزاری ہے, کھانے والی قوم کا کام ہے. ذرا رؤف کلاسا صاحب مجھے اجازت ہے, میں کیونکہ آپ اسی پہ بحث کر لیتے ہیں, کیوں اس ملک میں نہیں نکلتے. رؤف صاحب, یہ وہ قوم ہے جس کی سیاستدان اپنے لیڈر کے سامنے بات کرنے کو تیار نہیں. اگر لیڈر غلط بھی ہے, ایسا نہیں. دیکھیں پہلا سوال دنیا کے ملکوں میں, چانڈیو صاحب میں معافی چاہتا ہوں, کرپشن کا الزام اٹھتا ہے, پہلا سوال پارٹی کے اندر سے اٹھتا ہے, بتاؤ تم نے کام ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے, تم نے پیسے لیے کہ نہیں لیے. ہمارے ملک میں پوری پارٹی اس کا ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے اپنے لیڈر کو, اگر اس کے اوپر الزام آئے. آج بھی ہو رہا ہے, آپ کے دور میں بھی یہ ہو رہا تھا, اور آگے بھی الحمدللہ ایسے ہی ہوا کرے گا. سو رؤف صاحب, یہ دس از دا میٹر وی آر لیفٹ ود, کیونکہ پارٹی اسٹرکچر سے نہیں ہے. نہ پارٹی اسٹرکچر. دیکھیے افراد, میں آ رہا ہوں چانڈیو صاحب, آپ ہی سے لوں گا, سیاستدانوں کا دفاع آپ ہی نے کرنا ہے. رؤف صاحب, میں سر آ رہا ہوں. ابھی ہمارے دوست نورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ غصے والی بات کر رہے کہ انہوں نے کہا کسی سے لڑ کے ہیں, ان کو غصہ ہے. آپ مجھے سمجھائیں کیسے غصہ نہ ہے اس ملک کی حالت دیکھ کے؟ میں اس کی بتا رہا ہوں نا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی اگنورینس از بلیسنگ. ہم جہل رہتے ہیں. سم ٹائم میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا بڑے اچھے لوگ تھے, اچھی زندگی گزاری, دیہاتوں میں تھے, ان پڑھ تھے, ان کے پاس کوئی شعور نہیں تھا, بڑے مزے سے زندہ رہے, اور پھر اس کے بعد اگلے جہاں چلے گئے. یہ جو شعور ہے نا آپ کے پاس, آگاہی کا کرب ہے, یہ ساری عمر آپ کو ٹربل میں رکھتا ہے. آپ کے میرے پاس انفارمیشن بہت ہے. یہ جس کو یہ چھپاتے رہے ہیں ساری عمر, ان کو سیکرٹ فائلوں کا نام دے کے, جو گھپلے کرتے ہیں نا سارے کے سارے بیوروکریٹ, جو بڑے بڑے بیٹھ کے ان میں ڈیلز مارتے ہیں. آپ کی پراپرٹی دبئی میں آپ جائیں, کس نے لی ہے سب سے زیادہ؟ آپ کو 20-25 آپ کو سیاست ہے نا, باقی سول ملٹری بیوروکریسی آپ کی. آپ جائیں ان کے لندن میں دیکھیں, نیو یارک میں دیکھیں, بیوروکریٹس کے وہاں پہ دیکھیں, ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں. ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ آپ کے وسائل کیا ہیں کہ آپ کے بچے باہر پڑھتے ہیں. یہ
اور دوسری چیز، اچھا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آج والے جو ہیں یہ بڑے بیکار ہیں، ماحول خراب ہے، یہ سلمان فاروقی صاحب، اب یہ دیکھ لیں کس یہ جنریشن سے آ رہے تھے. ان مصروف نے ایوان صدر میں تھے، ایک یہ اور ملک آصف حیات، ان دونوں نے مل کے بیٹھ کے غریبوں کا فنڈ تھا، یتیموں کا فنڈ تھا جو صدر پاکستان عیدی دیتا ہوتا ہے کسی کو 10,000 20,000، ان دونوں نے بیٹھ کے وہاں پہ انہوں نے 14 کروڑ روپے کا جو ان کا فنڈ تھا وہ کھایا ہے. ایک نے 50 لاکھ روپے لے لیے عیدی کے نام پہ اور دوسرے 36 لاکھ. ایک کو انہوں نے وہاں پہ اسی کو جس نے فنڈ کھایا ہے آپ نے موصب لگایا، ابھی موصب ہے سلمان فاروقی، اور دوسرے ملک آصف حجات کہ جو عیدی کھا کے آئے تھے، غریبوں کو فنڈ کھا کے آئے تھے، سیکریٹری تھے ایوان صدر میں، ان کو ایف پی ایس سی کا چیئرمین بنایا کہ فیوچر بیوروکریٹ آپ ہمیں چن کے دیں. آپ کا چیئرمین نیب، اس کے خلاف اس وقت وہاں پہ عدالت میں کیس چل رہا ہے کہ مصروف 34 سال تک جھوٹا ایفیڈیوٹ دے کے اپنی پینشن لیتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ میں تو نہ جاب لیس ہوں. اس کے بعد بھی اب یہ آپ کہتے ہیں آپ کا دل نہ چلے، ہمارا پھر آپ کا دل نہ چلے، آپ غصہ نہ کریں. غصہ کس لیے ہے؟ غصہ اسی لیے تو ہے کہ ہم میں پوچھتا ہوں پوزیشن آف بینیفٹ میں ہم بھی بیٹھے ہیں، اپنے ملازمین ہم سے بڑا بینیفٹ کس کو ہو سکتا ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنے تبلے نہیں بجانا چاہتے، ان سے ہم 1000 گنا زیادہ آ کے دباؤ بھی فیس کرتے ہیں، تھریٹس بھی فیس کرتے ہیں، ایون جابز بھی ہم لوز کرتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہم 20 نئے دشمن بنا کے جاتے ہیں. ان کی طرح بیٹھ کے کمپرومائز نہیں کرتے اور نہ ان کی طرح بہانے تلاش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہوتا ہے جی، بچے ہوتے ہیں اسکول سے نام کرتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں جناب، ہمیں بھی چیزیں چاہیے. آپ لوگوں نے بیٹھ کے کمپرومائزز کیے ہیں، بیوروکریسی سے سب سے کیے. اب پنجاب میں کیا کیا انہوں نے دیکھیں، پنجاب کا چیف سیکریٹری اور پنجاب کا آئی جی ایک پولیس والے دین محمد کو بہاولپور میں تشدد کر کے مارے گا، 7 مہینے سے تنخواہ مانگ لی اس نے اور خود 4 لاکھ روپے اپنی تنخواہ بڑھائی عمر کے لیے، تا عمر اس چیف سیکریٹری نے اور آئی جی نے اپنے لیے مراد بھی لے لی ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں غصہ نہ کریں. تسلیم نورانی صاحب کہتے ہیں ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. میں آ رہا ہوں تسلیم صاحب، نورانی صاحب اس کا جواب دیجیے گا. آپ بھی کلاسرا صاحب نہیں سر، مسئلہ یہ دیکھیں جذباتی کیوں نہ ہو سر، یہ میرے ملک کے ادارے نا جی آج کام نہیں کر رہے. یار کاشف آپ اور میں نے وزیر اعظم نواز شریف اور ڈار صاحب سے زیادہ ہم نے آ کے ٹیکسز دیے ہوئے ہیں سر. انکم ٹیکس لاسٹ ایئر میں نے ان سے نواز شریف سے زیادہ دیا ہے، میں نے ان ساروں کو ملا کے ان سے سارا زیادہ ٹیکس دیا ہوا سر. میں آ رہا ہوں تسلیم نورانی صاحب، لیکن میں اس ملک کا سر فیبرک دیکھیں نورانی صاحب، ذرا اس ملک کا فیبرک دیکھیں. بیوروکریسی کی ہم بات کر رہے ہیں، بیوروکریسی فارغ ہو گئی ہے اس ملک کی. سیاستدان جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، معافی چاہتا ہوں مائنڈ نہ کرے کوئی بھی، لیکن مجھے تو راستہ سیاست دانوں نے دکھانا تھا، اس جمہوریت نے راستہ دکھانا تھا. کہاں کھڑی ہے میری جمہوریت؟ آج زرداری صاحب پہ الزام لگے گا، پیپلز پارٹی تلواریں نکال کر کوئی خبردار 11 سال کے ساتھ کوئی بات نہ کرے. ہماری میاں صاحب کا ہے وہ ایک لائن فوجی کھڑی ہوتی ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کسی نے سوال نہیں پوچھا کیا کرنا. اس ملک کے علماء کا حال دیکھیں سر، انہوں نے بھی ہمیں ڈائریکشن دکھانی تھی نا. کوئی مولوی بھی ہوتے ہیں بیچ میں، جماعت اسلامی جس کے خلاف انہوں نے کیمپین لانچ کرنی ہے کرپشن کی، نواز شریف حکومت کا ہر الیکشن میں اس کی حمایت کی ہے انہوں نے کھڑے ہو کے. مولانا فضل الرحمان حمایتی بیٹھے میں پیپلز پارٹی کے حمایتی تھے، آج نواز شریف کے حمایتی بیٹھے. میں اس سے پہلے جواب دیں، چلیں چھوڑ دیں کرپشن کو. سیمن شریف میں کتنے انسان بے قصور مارے گئے ہیں، آپ کی مذہبی لیڈر نے اس کی مذمت کی ہے، ریزن کہ وہ کسی اور سیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں. یہ پھر یہ ہمارا فیبرک خراب ہو گیا. ان سے پیسوں کا رونا رو رہے ہیں. بھئی یہاں بندے مارے جی، آپ کی مذہبی جماعت ان کو آ کے ان کی کنڈمنیشن کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے سنا ہے مولانا صاحب کا بیان؟ ٹھیک کہہ رہے یہ علماء عدالتیں دیکھ لیں، جج بھی اسی. طارق جمیل ویسے سنبھالے نہیں جاتے، دن رات ان کی تبلیغیں دیکھ رہے طارق جمیل صاحب کی. ان کا سنا ہے آپ نے سیمن شریف پہ کوئی بیان آیا ہو؟ ایک لفظ نہیں کہا. یار یہ لوگ ہیں آپ کے مذہبی لیڈرشپ ہے. یہ علماء آپ کے اس سے آگے چل رہے ہیں سر، اور ابھی جج جرنیل بھی اسی معاشرے سے ہیں. اچھا صحیح ہے، کہاں جائے گا معاملہ ہے؟ ایک آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک عمومی جو ہے وہ تنزل ہے سوسائٹی میں اور اداروں میں، ختم ہو گیا بھائی. یہ this is what we are left with. لیکن دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ادارے ہوتے ہیں جن سے آپ کی یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو اوپر لے کے آئیں گے. یہ ایک تو عمران خان نے جیسے یہاں پہ یہ ایشو تھا کہ کرپشن کا اور یہ معاملہ دیکھیں یہ ختم ہی ہو گیا تھا، کہتے ایسے ہی ہوتا ہے تھا معاملہ، ایسے ہی چلتا ہے جی، کوئی ایسا ایشو نہیں. عمران خان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بحث واپس لے کے آئے ہیں سیاست میں کہ نہیں موریلٹی امپورٹنٹ ہے اور کرپشن جو ہے وہ امپورٹنٹ. کرپشن کے اوپر بیان تو میں آج آپ کو میاں صاحب کے بیان دوں گا، وہ موریلٹی اور اخلاقیات کے ایسے بات کریں گے. زرداری صاحب یہ بحث ہی عمران خان نے بنائی ہے پوری. دیکھیں کریڈٹ دے دیں، کوئی بات نہیں. عمران مسئلہ یہ میں نے جماعت اسلامی پہ الزام کیا لگا، عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اچھا ہپوکریسی کا الزام ہے نا. اس کے بعد جو اصل پرابلم آگے آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے تسنیم نورانی صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو سینئر بیوروکریٹس ہیں جن کی ہم یہ بات کر رہے ہیں، اگر وہ ہی کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو پھر روب کلاسرا صاحب جیسے لوگ جو بات کر رہے ہیں، جو وہ پھر آپ کا جو مایوسی ہے وہ بڑھے گی. آپ مجھے بتائیں اگر اس وقت گریڈ 20 کے لوگ، گریڈ 21 کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا سینئر جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں ایکٹ. اچھا سپریم کورٹ نے یہ جو ججز ہیں آج انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا بالکل
بالکل کام نہیں تھا. ہم تو یہ کرنا آپ کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. جسٹس احمدی کا جو جسٹس کوثر صاحب نے ریفرنس دیا اور انہوں نے وہ پڑھ کے جو ہے ان کو سنایا, ایشو یہ ہے کہ اگر ادارے کام کر رہے ہوں اور ایک ادارہ بھی فنکشنل ہو جائے تو باقی اداروں کو پھر فنکشنل ہونا پڑتا ہے. اب یہ پرابلم یہ ہے ادارہ فنکشنل ہے, سپریم کورٹ کے پاس چانس چھوٹی سی بات, اس بیوروکریسی کی بیمانگی کا دستاویزی ثبوت سنے. کوسچن آ رہا ہے قومی اسمبلی میں, انہوں نے مانیٹائزیشن ایک پالیسی آئی تھی, یہ گریڈ 20 سے 22 کے افسران کے لیے تھی جو اپنے کیریئر کے اینڈ پہ ہیں کہ یا گاڑی لے لیں یا لاکھ روپے مہینے کا تنخواہ میں لے لیں. یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں, لاکھ روپے بھی لے رہے ہیں, گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. یہ لیول ہے, یہ کریکٹر ہے انٹیگریٹی آپ کے سینئر بیوروکریٹ کی. رول ماڈل نہیں رہ گیا آپ کے. یہ رول ماڈلز ہیں, یہ ہمارا فیبرک خراب ہو گیا اس ملک کا, جہاں کسی محکمے میں کسی پوزیشن پہ آپ کو لوگ کہاں نظر آ رہے ہیں جو کھڑے ہو کے اس ملک کو آگے لے کر چلیں, جن کو مجھے مین آف کیریکٹر, چار کوئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں. میں آپ کو قائد اعظم رہ گئے تھے, اپنی جیب سے بل دے دیا. میں چانڈیو صاحب کے بعد آپ کے پاس آؤں گا, بریک سے پہلے آپ کے پاس آتا ہوں. چانڈیو صاحب پہلے. سر جی چانڈیو صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا میری بات پوری ہونے دیں نا. اب جیسے میرا بھائی عمران خان صاحب کو سامنے پیش کر رہا ہے, ایک وہی ہے, یہ طریقہ کار بھی غلط ہے, بالکل غلط. میں عمران خان صاحب نے کہا جھوٹ مت بولو, سن لیں, جھوٹ نہ بولیں. بے شک سماج میں برائی پہلی آغاز جھوٹ سے ہوتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. جب آپ جو سچائی کی تبلیغ کر رہے ہیں, سب سے زیادہ جھوٹ آپ بولے, اور میں سمجھتا ہوں جو آدمی جھوٹ بھی بولے اور جھوٹ کو چھپانے کی طاقت بھی رکھ دو, وہ ساری برائیاں کا آغاز وہ خود کر رہا ہے. اس سے عمران خان صاحب فارغ نہیں ہے, آزاد نہیں ہے. یہ الزام, یہ کیس انہوں نے بھی, میں اگر اجازت ہے 2 جملے ایڈ کر دوں. انہوں نے کہا تھا میں آپ سے ہمیشہ سچ بولوں گا. جو 30 اکتوبر کا جلسہ کیا تھا, میرا خیال ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب اب وہ بھی سیاستدان ہو گئے ہیں, لیڈر بننے آئے تھے وہ بھی, باقی سیاستدان. لیٹس بی فیئر نا یار, ڈونٹ بی انفیئر, ڈونٹ ڈیفینڈ پولیٹیکل پارٹیز جسٹ بیکاز یو ہیو ٹو. ایسا نہ کرے. خان صاحب بھی آزاد نہیں ہے, انہوں نے بھی اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے, اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. جی کہتے ہیں کیا کیا انہوں نے, آپ سے سوال پوچھنے, جی آپ ہی جواب دے دیں. ارے یار, جو آدمی بچوں کی تعداد نہیں بتائے گا, جو اپنی اولاد کو مانے گا نہیں, وہ سوسائٹی میں اور کیا چاہیے لائے گا. سنیں, جو سوسائٹی میں سن لے, پہلے سن تو لے, جو سوسائٹی میں بہتری لانے کا دعوے دار ہوگا اس کو ساری باتیں بہتر. کوئی بات ایسی نہیں ہو رہی. چانڈیو صاحب کوئی عقل کو ہاتھ لگا کے بات کیا کریں. آپ کا آرگومنٹ اس جگہ نہیں, میں سیاسی بیان بازی کی بات کر رہا تھا. عمران خان صاحب نے شاید سیاسی بیان بازی شروع کر دی, لیکن کر رہے ہیں اور کیا ذاتی طور پر نہیں ہے. کوئی بات کرے اور کوئی لاجک کی عقل کی کوئی بات ہے تو بتائیں. سن لے, جو آغاز کر رہا ہے سوسائٹی کو بہتر کرنے کا, سوسائٹی کو بہتر کرنے کا الزامات تو آپ کے ہر بندے کے اوپر ہیں. پھر تو آپ کو سیاست ہی چھوڑ دینی چاہیے نا چانڈیو صاحب, آپ کی پارٹی کو. پھر تو سارے مسئلہ یہ موریلٹی, پرسنل موریلٹی سے چھوڑیں, ذرا پبلک موریلٹی کی بات کریں, اخلاقیات کے معیار. چانڈیو صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگ سارے حلف لیتے نا 62-63 کے اوپر اپنے نومینیشن پیپر پہ, آپ جو لوگ ایک سیٹ کی خاطر جھوٹا حلف لیتے ہیں, میں ان سے کیا پھر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. اب بھائی صاحب سنیں, جو آدمی اصلاح چاہتا ہے اس کو یہ آپ نہیں کہہ سکتے یہ معاملہ اس کا ذاتی ہے. چانڈیو صاحب یہ ذاتی معاملات آپ کے کھلے نا تو پھر تو ہر ایک, ابھی میں اس کے اوپر باتیں کروں گا, آسمان کے اوپر آپ جا لگیں گے. اپنی ذرا جو ہے کوئی عقل کو ہاتھ لگا کے کوئی کامن سینس کا اگر آپ کے پاس آرگومنٹ ہے تو دے, نہیں ہے تو چپ کر دیں. لیٹس اینڈ اٹ ہیئر. میں میری بات سے اگر میں نے آپ کے کھولنے شروع کیے تو پھر آپ آسمان پہ جائیں گے. خاصی بحث کس طرف جاری ہے, آپ ایسی باتیں نہ کریں, آپ نہیں ایسی بات نہ کریں. آپ ایسی بات کریں کہ جس کے اوپر آرگومنٹ کیا ہو رہا ہے, آپ کیا بات شروع کر رہے ہیں. میں ذرا اگر اجازت ہے, پیپلز پارٹی میں آپ مشرف کے ساتھ آپ ایسی باتیں نہ کریں. میں صحیح کہہ رہا ہوں, جو سراپا سچائی ہونا چاہیے, جو مسئلہ ہونا چاہتا ہے. چلے آپ فرشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, پہلے پیپلز پارٹی میں 2-4 فرشتے لے آئے اپنے جیسے, جیسے آپ بڑے فرشتے ہیں نا, ایسے 2-4 لوگ ڈھونڈ لیں. نورانی صاحب دیکھیں, ڈیبیٹ کو ڈیریل نہ کریں یار. آپ مشرف کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, ابھی عمران خان کے ساتھ. نورانی صاحب, لیٹ می گو ٹو نورانی صاحب, پلیز لیٹس اسٹاپ اٹ ہیئر. نورانی صاحب, جی یہ
have we stopped producing the generation जिसने जिस जो मैन ऑफ कैरेक्टर, मैं अब अंग्रेजी में कह रहा हूं कि किरदार वाले लोग बनाने छोड़ दिए इस मुल्क में, इसकी माहौल नहीं पैदा करने। मैं बता रहा हूं कि मैं बिल्कुल आई एग्री कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल डिलीवर करना बंद कर दिया है। और वो उनके आप अंदाज़ा करें कि सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जो होते थे बड़े, उनका नाम होता था, उनका सूबे में रोब होता था। अब वो अपने कई दफ़ा स्टाफ ऑफिसर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते चीफ मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर। इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी जो सरकार में होता था वो एक बड़ी चीज़ होती थी। अब आप इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी का नाम भी सर, ये तो खराबियां है ना सर, मुझे इसकी वजह बताएं ना नूरानी साहब, क्या वजह है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी हद तक खराब हो गई है कि आज जो चेयरमैन नहब और एफपीआर देख रहे हैं, इज दिस व्हाट इज अवेलेबल? यही लॉट अवेलेबल है हमारे सामने। बिल्कुल, मैं देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हुआ ये है कि जो बंदे यानी जिस माहौल में पलता है, यानी आप इस वक्त क्रिटिसाइज तो हम कर रहे हैं कि भाई ठीक है, खराब है, लालची है और करप्ट है, उसमें से लेट से क्या स्पाइनलेस है सर, लार्ज मेजॉरिटी आप कह सकते हैं करप्ट है, स्पाइनलेस है जी, स्पाइनलेस भी है। जाहिर है जब आप करप्ट होंगे तो स्पाइनलेस होंगे। मगर जो चीज आपको समझनी चाहिए कि किस माहौल में वो पल रहे हैं, जिस पे क्लासरा साहब जिस पे गुस्से हो रहे हैं कि आपको किसी जमाने में कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हुआ करती थी, एक अफसर को पता था कि उसके साथ एक हद से ज्यादा। मुझे ये बताए, सलमान फारूकी साहब और मलिक आसिफ अय्याज साहब किस जनरेशन के हैं सर? ये नई जनरेशन के हैं? नहीं सुने ना जरा, जो ऐवान सदर में बैठ के गरीबों का फंड जो है, यतीमों का खाज है, सलमान फारूकी साहब की 90 साल उम्र होने वाली है। ये किस जनरेशन से हैं? ये किसके रोल मॉडल हैं? मलिक आसिफ अय्याज वो किस जनरेशन से? नए जनरेशन में मानता हूं, मैं तो जानता हूं नलायक लोगों की है। देखिए आपने कौन से रोल मॉडल पैदा किए सर? काफी बेहतर है। आपने कौन से नए रोल मॉडल पैदा किए? पुराने वाले लोग, पुराने भी नहीं, आपने सलमान फारूकी रोल मॉडल पैदा किए इसके लिए ब्यूरोक्रेसी के लिए, या मलिक आसिफ अय्याज पैदा कर दिए, या आपने या कमर जमान चौधरी पैदा कर दिए? सर ये वो लोग हैं जिनकी 25-25 30 साल की सर्विस है सर। हमने अगर देखिए ना, बात चीज तो बहस में एग्री हो गया कि ब्यूरोक्रेसी खराब है। अब वजह क्या है? देखिए वजह ये है कि अगर इजाजत है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं वापसी पे आप ही से शुरू करूं। मुझे वजह अब सारे वजह बताएं हमारा ये इस तरह हम लोग खराब क्यों हो गए कौम के तौर पे कि किसी तरफ किसी इदारे में किसी जगह आप अपनी नजर दौड़ाएं, आपको एक ही जैसा माल नजर आ रहा है। Why have we gone down so much? एक ब्रेक लेते नाज़िर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़िर। नूरानी साहब, ब्रीफली आखिरी सेगमेंट है जी। वाई ये क्यों इस हालत में पहुंच गया मुल्क के हमारे चेयरमैन नैब इस किस्म के लोग इदारों को हेड कर रहे हैं? सोल्यूशन बताएं। एक तो ये है कि आज मेरा मुकाबला जो है ना 3-4 हजरात से, जो कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अच्छे बहस करने वाले टीवी पे हजरात हैं। और मेरा मैं ज़ाहिर है कि ना मेरा पेशा है ना मैं मुकाबला कर सकता हूँ उस पर। मेरी गुजारिश ये है कि मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी डिटेरियोरेट की है, ब्यूरोक्रेसी ख़राब है, इस पर तो कोई बहस नहीं हो रही। इशू ये है कि क्यों हो रही है, माहौल की बात मैं कर रहा था। देखिए उन्होंने क्लासर साहब ने कहा कि रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल अफसरान हैं, उनके नाम लिए जा सकते हैं। अच्छा मतलब सिर्फ फारूकी साहब भी रोल मॉडल नाम बता दें, जो ये कह रहे हैं, और भी हैं। कौन सा चेयरमैन आज किसी इदारे का फेडरल सेक्रेटरी, कोई चेयरमैन मुझे बताएं जिसको देखकर आप उनको जानते नहीं होंगे। कंवर इदरीस साहब थे, उन्होंने जनाब बड़ी अच्छी नौकरी की। और हजरात जिनको शायद मैं आपको इदारों की बात बताता हूँ कि मसलन पुलिस, जो आपका मोटरवे पुलिस को आप बड़ा अच्छा समझते हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया कि अच्छा उनका माहौल दिया आपने। इसी तरह नादरा जो है एक सरकारी इदारा था जो चला इतने साल, अब 3-4 साल से मैं समझता हूँ इंटरफेरेंस ज्यादा हुई है। हालांकि उन्होंने डिजिटल पासपोर्ट्स बनाए, उन्होंने जो है चांडियो साहब ऐसे ही महला गुजारा करें सारे इसी तनख्वाह पे। मेरा तो यही ख्याल है आप सबको देखते हुए। मैं बात करूं जी, इस जातियात और इज्तमायत के शोर में जो मैं बात कहना चाहता था वो नहीं समझी गई और एक नया रुख आ गया। कहना चाहता हूं कि अगर सियासत है तो वो तो चल रही है, लेकिन काशिफ साहब आप एक इनकलाब की तकाजा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी तब्दीली की तकाजा कर रहे हैं। इनकलाब वो लाएगा जो मुझ समय इनकलाब होगा। अब हवाई बातें करने वाले को तो क्या कहेंगे आप बताएं। और मैं इसमें दूसरी बात निकली है,
اس کو میری بات کو غلط لیا گیا. انقلاب کہتے ہو پہلے تو آپ سراپا انقلاب ہو. دوسری بات میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے بیرسٹر صاحب, انہوں نے غلط بات سمجھی. انہوں نے کہا چاچو صاحب کو دلائل دینے نہیں آتے. درست ہے, میں دیہاتی ہوں, میں آپ کی طرح بیرسٹر نہیں ہوں. آپ کو میں نے مشرف کے حق میں بھی قیامت کے دلائل دیتے سنا. چانڈی صاحب مسئلہ فواد چودھری نہیں ہے, مسئلہ یہ سر پیپلز پارٹی کے لیے سنیں نا اب سنیں, پیپلز پارٹی کے لیے بھی کمال آپ نے دلائل دی ہے. ابھی آپ زمین و آسمان میں خان صاحب کے لیے دلائل دے رہے ہیں. میں آپ جیسے دلائل نہیں دے سکتا. میں یہ کہتا ہوں یہ جو بحث میں مایوس نہیں ہوں, یہ کلاسرا صاحب کا بولنا, یہ سنیں یہ آپ حل بتا رہا ہوں, یہ کلاسرا صاحب کا بولنا, یہ کاشف صاحب آپ کا بولنا, یہ یہاں لوگوں کو بلا کر اعتراف کروانے غلطیوں کے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہتری کی طرف راستہ ہے. یہ ہم تلاش کے لیے نکل پڑے. جب بیماری کا تذکرہ ہوگا تو بیماری کا حل بھی نکل آئے گا. ٹھیک صاحب یہ کہہ رہے ہیں ڈائریکشن مل گئی, میرا وقت کم ہے, سمجھ گیا ڈائریکشن یہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انقلاب کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ, سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, جو ادارے ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ اپنا فرض ادا کرے, اور ایک جو کامن سینس ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کو میرٹ کے اوپر لائیں گے اور وہ جو پوسٹنگز اور ٹرانسفر پہ لگے لوگ وہ اپنا فرض ادا کریں. اس میں کون سی ایسی انہونی بات ہے جو رؤف کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا, جو بڑا کوئی ایسا خونی انقلاب ہے نا جی, مسئلہ یہ کہ لیکن یہی کوشش یہی ہے نا. کہہ رہا ہوں کہ ایسا کون سا ایسا خونی انقلاب ہے جو کہ گلاب چاٹیو صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں چھوٹی سی مثال دیتا چلوں, C15 اور C16 میں آپ کے بڑے بیوروکریٹس نے راتوں رات اربوں روپے کے پلاٹ بیچے. ایک افسر نے, وہ بھی بیوروکریٹ ہی ہے, اس نے اس کی شروع کی انکوائری, یہی فواد اینڈ ادرس کمپنی تھرو ہم آؤٹ آف CDA. یہ ہے آپ کا ملک. رؤف صاحب لاسٹ آج مسلمان بڑا اسلام آج اس پہ بیوروکریسی پہ آج میرا دل چاہ رہا تھا. ابھی دیکھ رہے لاسٹلی جاتے جاتے ابھی ہم زکوٹا جنوں کی بات کر رہے تھے کہ ملک آصف حیات وہاں سے ایوان صدر سے غریبوں یتیموں کی نہ فنڈ کھا کے ان کو چیئرمین لگا FPSC کا, وہاں پہ ریٹائر ہوئے. آج کل پتہ کہاں پہ ہیں ان کو؟ سلمان فروخی صاحب نے, گاڈ فادر نے اپنے پاس, انہوں نے وہاں پہ محسب آفس میں نوکری دے دیے. یہ ریٹائر نہیں ہوتے جب تک قبر میں نہیں جائیں گے. یہ لوگ نہ ریٹائر ہوں گے نہ لوٹنا چھوڑیں گے کہ جو بندے یہاں پہ آ کے آپ کے غریبوں یتیموں کا فنڈ کھا جائیں وہ انصاف کر رہے ہیں پروگرام سر. لیکن یہ اختیار اسی لیے ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو لوگ ووٹ لیتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک کرنا آپ کا کام ہے, اور اگر آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو اس ملک کا کوئی ادارہ کام نہیں کرے گا. برائے مہربانی جو آج چیئرمین نیب اور FBR نے بیوروکریسی کی اوقات دکھائی ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہمارے سیاستدانوں اور حکومت کا کام ہے. جب تک ہم یہ ادارے ٹھیک نہیں کریں گے آپ جو مرضی کر لیں, یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.